اگر امریکہ سے فون کال آ گئی یا پھر امریکہ سے حکم آ گیا کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں، تو ایسی صورت میں کیا وہ حکم مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، اور اس پہ رجسٹ کیا جائے گا، اور کیا ہم رجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے، اور مسلم لیگ نواز اور اس کے وزراء جو ہیں وہ بڑی بڑی ڈھینگے مار رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب کال آئے گی تو تب ہم دیکھیں گے، فی الحال تو ابھی تک کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، جب ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم بہترین قومی مفاد میں فیصلہ کریں گے، پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے. یہ باتیں کی جا رہی ہیں. جبکہ ذرا تھوڑا سا اگر دیکھیں کہ کیا واقعی یہ کر سکتے ہیں کچھ، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اس قدر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکیں، کیونکہ صورتحال یہ ہے اس وقت. ذرا تھوڑا سا 3-4 واقعات پہ دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا، یہ کس کے حکم پہ ہوا؟ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ کیوں برطرف کی گئی، کس وجہ سے کی گئی، کس نے حکم دیا تھا؟ وہ حکم آیا تھا کہاں سے؟ وہ حکم آیا تھا واشنگٹن سے. اور کس نے دیا تھا؟ ایک معمولی افسر نے، ڈونلڈ لو نے، جو کہ گریڈ 20 کے افسر ہیں زیادہ سے زیادہ، اور وہ دیکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے معاملات کو، انڈیا اور پاکستان کے معاملات کو دیکھتے ہیں. انہوں نے ان کو لنچ پہ مدعو کیا تھا، ظہرانے پہ انہوں نے کھانا بھی کھایا، اور انہوں نے احکامات بھی صادر کیے. اور اسی دن جو ہے وہ ہمارے ڈیفنس اٹاشی بریگیڈیئر صاحب نے اور ہمارے ایمبیسڈر اسد صاحب نے، انہوں نے فوراً اس کا ایک سائفر نوٹ بنایا اور فوراً انفارم کیا کہ جناب یہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور بہت ہی سیریس ایشو ہے، اور اس کو ذرا آپ دیکھیے. تو یہ سچویشن چل رہی تھی، اور اس کے بعد سے جو معاملہ ہے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا. تو بہرحال سچویشن اس طریقے سے ہوئی، اور ہم اس کے احکامات، ابھی تک تحریک عدم اعتماد پیش بھی نہیں ہوئی تھی، وہ آپ کے علم میں ہے، اور تحریک وہ سائفر پہنچتا ہے اور ساتھ ہی تحریک عدم اعتماد سبمٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہم نے حکم ان کا پورا کیا. اور اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جناب کہ محترمہ بے نظیر بھٹو، بلکہ اس سے پیچھے چلتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کا ان پہ الزام، اس پہ سزا ہوئی. اور اس کے بعد وہ امریکہ سے فون آیا، اور پریزیڈنٹ کلنٹن تھے اس وقت، انہوں نے اپنے سٹاف سے کہا، خود بھی نہیں، اپنے سٹاف سے کہا کہ کنوے کریں کہ میں نواز شریف صاحب کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتا ہوں اپنا عہدہ صدارت ختم ہونے سے پہلے. وہ آخری مہینہ ان کا چل رہا تھا، الیکشن ہو چکے تھے، اور یہی میرا خیال ہے دسمبر کا مہینہ تھا. تو انہیں یہ بس میسج آنے کی دیر تھی، اور پریزیڈنٹ کلنٹن کے اور امریکہ سے سندیسہ آیا، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بمائے اہل و عیال، بمائے ساز و سامان ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور معاہدہ کر کے دستخط کر کے ان کو بھیج دیا جاتا ہے جدہ سرور پیلس. تو ہم انکار نہیں کر سکے اس وقت، حالانکہ پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا، وہ سب کچھ آل ان آل تھے، اور لیکن انہی کے طیارے کو اغوا کیا تھا، اور طیارہ بھی جینون کیس تھا وہ. تو لہٰذا ان کی جان اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا، ہم نے عمل درآمد کیا. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب دونوں کو پرویز مشرف صاحب نے جب باہر دھکیلا 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے، اور دونوں سیکورٹی رسک تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ فی الفور یہ حکم آیا، دبئی میں معاملات چلے، کنڈولیزا رائس آئیں، اور انہوں نے پرویز مشرف صاحب سے کہا کہ جناب یہ کوئی سیکورٹی رسک نہیں ہے، آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ معاملات طے کریں. محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ معاملات طے ہوئے، اس کے ساتھ ہی پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ طے ہوئے. وہی پرویز مشرف صاحب جنہوں نے ان کو 10 سال کا معاہدہ کر کے باہر بھیجا تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو سیکورٹی رسک تھیں، دونوں سیکورٹی رسک تھے، لٹیرے تھے. پھر وہ دونوں واپس آتے ہیں، این آر او کرتے ہیں، اور پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں واپس آتے ہیں. تو کیا ہم انکار کر چکے؟ اس کے بعد پھر کل میں حافظ حمداللہ صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں پروگرام میں تھے قاہرہ صاحب تھے اور جوید لطیف صاحب تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ
انہوں نے ایک اور مثال دی. انہوں نے کہا جی ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن تھے اور ہم نے حکم آیا کہ ان کو آپریشن کریں, آپریشن ہو گیا اور اسامہ بن لادن مارے گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد زرداری صاحب نے سب سے پہلے مبارکباد دی اور انہی کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم رزسٹ کریں گے اور وہ بھی امریکہ سرکار کے سامنے رزسٹ کریں گے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ صرف باتیں ہیں اور باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس میں اس سے زیادہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ اس حد تک آپ رزسٹ کریں گے. لہٰذا تو مزاحمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امریکہ کے ساتھ. اور پھر ابھی بائیڈن انتظامیہ نے کیا کیا؟ بائیڈن انتظامیہ نے انہوں نے اتنے ان کے ناز نخرے برداشت کیے اور ناز نخرے برداشت کرنے کے بعد یہ حرکت فرمائی کہ جاتے جاتے پریزیڈنٹ بائیڈن نے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ انہوں نے قدغن لگا دی اور 3-4 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی جو کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائلز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. 4 کمپنیاں, ان پہ پابندی لگا دی. تو یہ احسان کا بدلہ ان کو ملا ہے. تو ابھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی ہماری جو معیشت ہے وہ چل رہی ہے IMF کے زور پر, IMF کے سہارے, ورلڈ بینک کے سہارے, عالمی مالیاتی اداروں کے سہارے. تو ابھی تک یہ چیزیں جو ہیں ہماری تلوار لٹک رہی ہے. تو امریکہ سرکار صرف IMF کو منع کر دے, ورلڈ بینک کو تو میرا خیال ہے کوئی اشارہ ہوا ہے, اس نے تو کہہ دیا کہ میں مزید قرضہ نہیں دوں گا, اور باقی امریکہ کہے گا تو ہمارے برادر ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور اگر امریکہ نہیں کہے گا تو برادر ملک بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ عالمی دھڑے بندی ہے اور عالمی دھڑے بندی کا معاملہ چل رہا ہے. تو ہم بھی اسی عالمی دھڑی بندی کا شکار ہیں. لہذا یہ بھی ذہن میں رکھیے جی کہ وہ حکم وہی ہے جو وہاں سے جو آئے گا وہی حکم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پیار اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے اور جنگ میں بھی سارا کچھ جائز ہوتا ہے. تو اس وقت سیاسی جنگ چل رہی ہے, بقا کی جنگ چل رہی ہے, اور کنگ عبداللہ جو تھے وہ بھی ان کا بھی رول تھا پاکستان کی سیاست میں, میاں صاحب کو باہر لے جانے میں. پھر واپس آئے میاں صاحب حکم عدولی کرتے ہوئے, پھر ان کو لے کے گئے سعودی پرنس مکرن جو ہیں وہ آئے, حریری آئے, اور وہ آئے اور انہوں نے فوراً آ کے معاہدہ دکھایا. انہوں نے کہا جی یہ 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے ہیں نواز شریف صاحب, اور یہ اس لیے اس کے ہم گارنٹر ہیں. تو یہ ہم شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت, مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے, آرمی چیف تھے, جب اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہی ان کو ہیلی کاپٹر پہ بٹھایا گیا اور ہیلی کاپٹر سے پھر دوسرے جہاز پہ بٹھا کے ان کو بھیج دیا گیا تھا واپس. تو یہ بھی ہوا, وہ لندن آئے تھے, لندن سے پاکستان آئے اور پاکستان سے پھر واپس لندن ہی واپس ان کو سعودی عرب لے جایا گیا اور سرور پیلس میں ان کو دوبارہ سے وہاں پہ بٹھا دیا گیا. تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کال آئے گی تو ہم رزسٹ کریں گے, ہم سوچیں گے, ہم مفاد میں بات کریں گے, مفاد شفاد کوئی نہیں ہے جی جب ادھر سے, کیونکہ ہماری اتنی پسلی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے ندامت کی بات ہے, احساس ندامت کے ساتھ ہی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری اتنی پسلی نہیں ہے اور ہم اتنی نہیں کر سکتے, رزسٹ نہیں کر سکتے کہ جناب یہ ہو, کیونکہ ان کے کہنے پہ اگر ہم اپنا پورے کا پورا نظام الٹا کے رکھ سکتے ہیں اور اتنا زیادہ نقصان کر سکتے ہیں اپنی معیشت کا, اپنے ملک کا, کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ ذرا سوچیں کہ یہ رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں ہمیں کتنا بھاری بھرکم نقصان اٹھانا پڑا. $50 ارب کا نقصان جو سیدھا ہمیں بتایا گیا ہو چکا ہے. اور باقی جو انٹرنیٹ بند کرنے سے, IT پہ پابندیاں لگانے سے اور نیٹ سلو کرنے سے, یہ وہ الگ نقصان ہے. تو فی الوقت جی اتنا ہی, اس لیے خاطر جمع رکھیے جی. اور یہ جتنے بھی بڑھ کے مارنے والے ہیں کاغذی شعر, یہ سب کے سب جو ہیں وہ نظر بھی نہیں آئیں گے.